بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجر مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور نہر جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئیں، اور اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چونکہ اب بغیر باپ کے کنواری مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے پیدا ہوئے، اس لیے حضرت مریم بڑی فکر مند اور بے حد اداس تھیں، اور بدگوئی اور طعنہ زنی کے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھیں، اور ایک ایسی سنسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی، اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو کر پختہ پھل لایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو پکار کر ان سے یوں کلام فرمایا، ترجمہ کنز ایمان: تو اسے اس کے تلے سے پکار کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، سوکھے درخت میں پھل لگ جانا اور نہر کا اچانک جاری ہو جانا۔ بلا شبہ یہ دونوں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامات ہیں۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب بچی تھیں اور بیت المقدس کے محراب میں عبادت کرتی تھیں تو بغیر کسی محنت کے وہاں بلا موسم کے پھل ملا کرتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پکی ہوئی کھجوریں تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ضرور ملی، لیکن خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کھجور کی جڑ ہلاؤ تب تم کو کھجوریں ملیں گی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی جب تک صاحب اولاد نہیں ہوتا تو اس کو بلا محنت کے بھی روزی مل جایا کرتی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں کھا پی لیا کرتا ہے، مگر جب آدمی صاحب اولاد ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ محنت کر کے روزی حاصل کرے۔ دیکھو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب تک صاحب اولاد نہیں ہوئی تھی تو بلا کسی محنت و مشقت کے ان کے محراب عبادت میں پھلوں کی روزی ملا کرتی تھی، مگر جب ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اب خدا کا یہ حکم ہوا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور محنت کرو، اور اس کے بعد کھجوریں ملیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تقریر۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لائیں تو قوم نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگائی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم، تم نے یہ بہت برا کام کیا، حالانکہ تمہارے والدین میں کوئی خرابی نہیں تھی اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، بغیر شوہر کے تمہارے لڑکا کیسے ہو گیا؟ جب قوم نے بہت زیادہ طعنہ زنی اور بدگوئی کی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا خود تو خاموش نہیں، مگر ارشاد کیا کہ اس بچے سے تم لوگ سب کچھ پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیا اور کیوں کر اور کس طرح گفتگو کریں، یہ تو بھی بچہ ہے جو پالنے میں پڑا ہوا ہے۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، ترجمہ کنز ایمان: بچے نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں اور مجھے نماز زکوٰۃ کی تائید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فصیح زبان میں ایسی جامع تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں سب سے پہلے آپ نے اپنے خدا کا بندہ کہا تاکہ کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ لوگ آئندہ آپ پر تہمت لگانے والے تھے، اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگتی تھی، اس لیے آپ کے منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا کہ اپنی والدہ پر لگائی جانے والی تہمت کو رفع کرنے سے پہلے
اس تہمت کو دفع کریں جو اللہ تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر، سچ ہے خداوند قدس جس کو نبوت کے شرف سے نوازتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیب و طاہرہ ہوتی ہے، اور بچپن ہی سے اس کی نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔